سبيل الدموع سبيل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے اس کی رزق میں فراغی کی جائے اور اس کے نشان قدم میں دیری کی جائے، وہ اپنے رشتہ داری کو ملائے۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے رزق میں فراغی ہوتی ہے اور عمر بڑھتی ہے۔ بعض لوگوں کو اس حدیث پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب تقدیر میں رزق مقرر کر دیا گیا ہے اور وہ اتنا ہی ملے گا کہ جتنا لکھ دیا گیا ہے، اسی طرح عمر بھی طے ہو چکی ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، جب ان کا مقرر وقت آ گیا تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہوں گے نہ پہلے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے رزق میں فراغی اور عمر میں اضافہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں ہی رزق کی فراغی کے اسباب اور عمر بڑھانے کے اسباب بھی لکھ رکھے ہیں۔ مثلا جو شخص محنت کرے گا، ہوش مندی اختیار کرے گا، اسے کھلا رزق ملے گا، اور جو کاہلی اور سستی اختیار کرے گا وہ تنگ دست ہو جائے گا۔ اسی طرح اچھا کھانا، اچھی آب و ہوا، اچھا ماحول انسان کو صحت مند رکھنے کے اسباب ہیں جن سے عمر بڑھتی ہے۔ خراب آب و ہوا، ناقص ماحول بیماری اور پریشانی کا باعث بنتا ہے جس سے عمر گھٹتی ہے۔ جس طرح رزق اور عمر میں اضافے کے یہ ظاہری اسباب ہیں، اسی طرح اس کے کچھ روحانی اور ربانی اسباب بھی موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائے ہیں۔ جو شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اسے قلبی اور دلی مسرت حاصل ہوگی، اور وہ کام جو دل جمی سے کرے گا اسے اس کے رزق میں فراغی ہوگی، اور اطمینان قلب پر ہی صحت کا دار و مدار ہے۔ جب صحت درست ہوگی تو عمر میں اضافہ ہوگا۔ اس کے برعکس جس غم نصیب کا اپنوں سے ہی قطع تعلق ہے، وہ ہر وقت رنج و غم میں رہے گا، اپنے رشتہ داروں کو ہی نیچا دکھانے کی فکر میں رہے گا۔ یہ قطع تعلق نہ اسے دنیا کے کام کا چھوڑے گا اور نہ دین کے کام کا۔ طبیعت چڑچڑی رہے گی اور اس کا نتیجہ کاروبار میں ناکامی اور پریشان کن بیماریوں کی صورت میں ظاہر ہوگا، جس سے رزق تنگ اور صحت برباد ہو جائے گی، اور یہی چیزیں آدمی کو موت کے قریب کر دیتی ہیں۔ اصل یہ ہے کہ تمام اسباب کو پیدا کرنے والے پروردگار کا یہ وعدہ ہے کہ جو شخص اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک رکھے گا، اس کے رزق میں فراغی اور اس کی عمر میں اضافہ ہوگا۔ جس طرح اس کا وعدہ ہے کہ جو شخص ایمان لائے گا اور اچھے عمل کرے گا، اسے جنت ملے گی۔ حالانکہ جنت میں جانے والوں اور جہنم میں جانے والوں کے نام تقدیر میں پہلے ہی لکھ چکے ہیں، مگر ایمان اور اچھے اعمال جنت میں جانے کا سبب ہیں۔ اسی طرح صلہ رحمی فراغی رزق اور درازی عمر کا سبب ہے۔ صلہ رحمی کرنے والوں کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، یہ تو حقیقت ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کی عمر میں برکت ہوتی ہے، اس کے اوقات ضائع نہیں جاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے عافیت کی نعمت سے نوازتے ہیں، تھوڑے وقت میں زیادہ نیکی کی توفیق دیتے ہیں، حتیٰ کہ یہ تھوڑی عمر بہت لمبی عمر سے بھی اجر و ثواب حاصل کرنے میں بڑھ جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں میں بہت لمبی عمروں والے کے مقابلے میں اس امت کی عمر بہت تھوڑی رکھی ہے، مگر لیلۃ القدر کے ساتھ اس کی کمی کو پورا کر دیا، بلکہ اس امت کا ثواب پہلی امتوں سے زیادہ کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو ہزاروں برس عمر ملے مگر پھر بھی نیکی کی توفیق نہ ملے تو اس سے عمر گھٹ گئی بلکہ برباد ہو گئی، اور جس کو نیکی کی توفیق مل جائے وہ عمر تھوڑی بھی ہو تو اس سے عمر بڑھ گئی کیونکہ وہ اس کے کام آئی۔ تیسرے یہ ہے کہ ایسے اعمال کی توفیق ملتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی ان کا ثواب پہنچتا رہتا ہے اور لوگ اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اس کی اچھی تعریف ہوتی رہتی ہے، گویا وہ مرنے کے بعد بھی نہیں مرتا، اس کے آثار باقی رہتے ہیں۔ مثلا ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے، وہ صدقہ جاریہ ہے، نیک اولاد ہو جو اس کے لیے دعا کرے۔ صلہ رحمی کا اصل اجر و ثواب تو قیامت کے دن ملے گا، مگر دنیا میں بھی اس کے فوائد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کے ذہن میں نیکی کرتے وقت آخرت کے اجر و ثواب کے ساتھ
دنیا میں بھی اس عمل کے فائدہ پہنچنے کی نیت ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ صدقہ کرنے سے دنیا میں بھی مال میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ جہنم سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے۔ شرط یہ ہے کہ صرف دنیا ہی اس کا مقصود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں، اور ان میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ انہی لوگوں کے لیے حصہ ہے ان میں سے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ يا ضحيك تستريح